أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے جو بنیادی راستہ اور سبب ہے وہ ان بڑوں کی اتباع کرنا ہے، ان بڑوں کے پیچھے چلنا ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو، خود ہدایت پر ہو. ایسے صالحین کی، متقین کی اتباع کرنا، تقلید کرنا، یہ باعث نجات بھی ہے اور باعث خیر بھی ہے. البتہ ایسے بڑے جو خود گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، ان کی اتباع نہیں کی جا سکتی، وہ انسان کو گمراہی کے اندر ہی گرا دیتی. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور چونکہ وہ ایک ایسے ماحول میں بلکہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے اور ایسے ماحول میں جو برے طریقے سے بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار اور آپ کا عمل وہ کیا رہا؟ کھل کر شرک سے بیزاری کا اظہار. جو چیز غلط تھی، گمراہی تھی، ہلاکت تھی، اس کو غلط کہا، اس کے پیچھے نہیں چلے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان بتوں سے بیزار ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے، یعنی میں اس ذات کے سامنے جھکتا ہوں، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، اور بے شک وہی میری رہنمائی کرتا ہے. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے اسی کلمے کو اپنے پیچھے باقی رکھا، چھوڑ کر گئے، تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے رہیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم، بجائے اس کے کہ یہ لوگ بات کو سمجھ کے ہدایت پر آتے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا سے نفع اٹھانے کا موقع دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق بھی پہنچ گیا اور ایک واضح رسول بھی ان کے پاس آ پہنچا. یہ 4 آیتیں ہیں دوستو. کل جیسے بات ہوئی کہ انسان اللہ پاک سے ایسا راستہ مانگے اور ان لوگوں کا راستہ مانگے جو ہدایت یافتہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہے، جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا، یعنی ہدایت کا.
ایسے لوگوں کے راستے پر چلنا انسان کو خود ہدایت کے اوپر لے آتا ہے اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ کہنا کہ میں ایک غلط راستے پر اس لیے چل رہا ہوں کہ میرے بڑوں نے کیا، اب کیا کریں جی، پہلے سے چلتا ہوں آ رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں، یہ عقل کے خلاف ہے دوست. اللہ پاک نے مثال دی اپنے جلیل القدر پیغمبر جن کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام قرآن کریم میں مذکور ہے سورۃ الانعام میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، تو والد کا نام کیا ہے؟ آزر ہے. اور ان کے والد جو ہے وہ بت پرستی کے اندر نہ صرف یہ کہ خود مبتلا تھے بلکہ اس جگہ کے نگران اور انچارج تھے، ذمہ دار تھے جہاں قوم کے بت رکھے جاتے تھے، اس کو سنبھالتے تھے. اب دیکھیں اگر انسان کی نجات اسی میں ہوتی کہ وہ یہ کہتا کہ جی جو کام میرے والد نے کیا میں تو وہ کروں گا، جو کام میرے باپ داداؤں نے کیا وہ میں کروں گا، آنکھیں بند کر کے کروں گا، چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط ہو. اگر یہی چیز اللہ تک بندے کو پہنچاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش تو ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں 100% بت پرستی ہے، شرک ہے، والد مشرک ہے، بت پرست ہے، بتوں کی نگرانی کرنے والے. لیکن امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سبق، پیغام، نمونہ وہ کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو دیکھا کہ والد بھی غلط راستے پہ، قوم بھی غلط راستے پہ، تو یہ نہیں کہا کہ میں تو ان کے پیچھے چلنے پر مجبور ہوں، نہیں، بلکہ کہا اننی براء مما تعبدون، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بالکل بیزار ہوں، اس لیے کہ غلط ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر بڑے غلط راستے پر چل رہے ہو تو انسان یہ کہہ کر اختیار نہیں کرے گا کہ چونکہ میرے بڑے ہیں تو اس لیے میں کر رہا ہوں. ہاں، بڑوں کا حق، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا خیال رکھنا، ادب احترام کرنا، خدمت کرنا، وہ اپنی جگہ پر، وہ آداب المعاشرت کی قبیل ہے. لیکن عقیدے کے اندر انسان ان بڑوں کے پیچھے نہیں چل سکتا جو بڑے خود غلط راستے پہ جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر ایسے راستے کا انکار کیا اور کہا کہ میں اس سے بیزار ہوں، نہیں کر سکتا ہوں اس سے. ایک بات. دوسری اہم بات جو ان آیات سے سمجھ میں آتی ہے اور ایک بڑا پیغام ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے دوستو، خاص طور پہ وہ حضرات یا وہ طبقات جو ایک وزن اور حیثیت رکھتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ماحول میں جو ہمارے بڑے حضرات ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، وہ کسی کے ساتھ جا کر کرسی پر بیٹھ گئے، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، تعزیت میں، مجلس میں، میٹنگ میں، ہے نا. اب میری طرح عام بندہ ہے، میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک صاحب حیثیت بندہ ہے، صاحب علم بندہ ہے، وہ کسی کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوا نظر آئے تو یاد رکھیں اس کا بیٹھنا، اس کا جانا، اس کا وجود دلیل اور ایتھارٹی. لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے اچھا اگر یہ چیز غلط تھی تو کل فلاں حضرت کیوں بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر، اگر یہ چیز صحیح ہے تو فلاں حضرت کیوں نہیں گئے وہاں پر.
یہ قرآن سمجھا رہا ہے. یہاں مفسرین نے نقطہ لکھا کہ اگر کوئی مسلمان ایک ایسے ماحول میں رہتا ہو، اس کی رہائش ہو، اس کا گھرانہ ہو، اس کے رشتہ دار ہو، اس کا گزر بسر ایسے ماحول میں ہو جو غلط ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے، کفر کا ماحول ہے، بدعات کا ماحول ہے، اس بیچ میں وہ بندہ رہتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، گزرتا ہے، بیٹھتا ہے، تو ایسا نہ ہو کسی کو مغالطہ ہو جائے، غلطی لگ جائے اور وہ کہیں گے کہ بھئی فلاں کا یہاں پر ہونا دلیل ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں تھے تو صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو شرک سے بچایا کہ جی میں تو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے کھل کے کہا اِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں، میں اس سے بیزار ہوں. ایسا نہ ہو کہ کل میرے وجود سے کوئی دلیل پکڑے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام بھی تو انہی میں رہتے تھے، انہی کے بیچ میں رہتے تھے، تو نعوذ باللہ شاید یہ شرک کرنے والے صحیح لوگ تھے. انہوں نے اس عمل سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا. ٹھیک ہے میں رہتا یہاں ہوں، میرے والدین یہاں ہیں، میرا خاندان یہاں ہے، ماحول یہاں ہے، میں ان میں سے نہیں، تاکہ بات 2 + 2 4 کی طرح واضح ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ تو کچھ چیزیں دوستوں ضروری ہوتی ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے قاعدہ. ان حضرات کے لیے ہے جو ایک حیثیت رکھتے ہیں، امت کے لیے ایک وزن رکھتے ہیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا، توحید کا اقرار کیا، لیکن جاتے جاتے اپنے پیچھے اسی توحید کے کلمے کو چھوڑ کر گئے. وَجَعَلَهَا أَيْ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، توحید کے کلمے کو فی عقبہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے. کیا مطلب؟ کہ میں اگر دنیا سے چلا بھی گیا اور چلا جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا جو میری دعوت ہے توحید کی وہ میرے پیچھے بھی رہنی چاہیے. اس کام کو چھوڑ کر گئے. انسان زندگی ایسی گزارے گا دوستو کہ اس کی فکر، اس کی محنت، اس کی دعوت، اس کا نظریہ اس کی نسلوں میں پیچھے رہ کر جائے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسی محنت کی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو دیکھیں آپ میں اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا لمبا فاصلہ ہے بیچ میں، لیکن مفسرین نے یہ عجیب بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت بھی مکہ مکرمہ کے اطراف میں ایسے چند لوگ باقی بچ گئے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں پہ صحیح طریقے سے عمل کرتے تھے. وہ تسلسل چلتا ہوا آ رہا تھا. وہ جو محنت چھوڑ کے گئے اس کا ایک اثر تھا. ٹھیک ہے وقت کے ساتھ کم ہوتا گیا لیکن ختم نہیں ہوا. انسان جب دنیا سے جائے تو اپنے پیچھے اپنا کام وہ چھوڑ کر جاتا ہے، اپنی آل اولاد کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین کو، متعلقین کو، طالبین کو، سالکین کو، سب کو ایک ذہن دے کر جائے کہ دیکھیں دنیا میں تو کسی نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے. ہاں رہنے والے کا کام زندہ رہ سکتا ہے، لہذا آپ لوگ میرے کام کو چلاتے رہیں. جیسے آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، 1400 سال ہو گئے، لیکن دنیا میں آپ علیہ السلام کا نام بھی زندہ ہے، محنت بھی زندہ ہے، دعوت بھی زندہ ہے، کلمہ بھی زندہ ہے، پورا دین زندہ ہے. اس لیے کہ آپ نے ایسی جماعت چھوڑی اپنے پیچھے صحابہ کی جو 100% پکے لوگ تھے، وفادار تھے.
انہوں نے پھر اپنے پیچھے جو محنت کی وہ پکے لوگ تھے، انہوں نے جو محنت کی وہ پکے لوگ تھے، اور یہ سلسلہ دوستو تا قیامت چلتا رہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو پہلی بات آج کے درس میں کیا سامنے آئی کہ انسان اپنے بڑوں کے غلط طریقے کو اس لیے قبول نہیں کر سکتا کہ میرے بڑے نے کیا تو میں بھی کروں گا. غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کسی ایسے ماحول میں ہو جو ماحول غلط ہے، نامناسب ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے وجود کی وضاحت اور صفائی دے دے، صاف کر لے کہ ٹھیک ہے جی ہم وہاں رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں، تاکہ لوگ سمجھ جائے، مطمئن ہو جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کی، اپنے بچوں کی، گھر والوں کی، اہل و عیال کی ذہن سازی اور تربیت سازی کرے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس عقیدے کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ گزارنی. بات سمجھ میں؟ تو یہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن بعد میں نیک اولاد وہ ان کے سلسلے کو زندہ رکھتی. تو لوگ پھر کہتے ہیں بھئی فلاں کی اولاد نے ان کے نام اور کام دونوں کو زندہ رکھا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.